سورہ ہود کا اجتماعی مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج بندہ ناچیز نے آپ کے سامنے آیت نمبر 22 اور 23 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ محترم حاضرین، کل ہم نے پڑھا تھا کہ جو لوگ حق سننے کی طاقت نہیں رکھتے اور حق دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ کیوں نہیں رکھتے؟ کہ اللہ نے تو کان دیے ہیں، اللہ نے تو آنکھیں دی ہیں، مگر جس مقصد کے لیے اللہ کریم نے ان کو کان دیے تھے ان کو اس مقصد میں استعمال نہیں کر رہے۔ کان تو اس لیے دیے تھے تاکہ وہ حق بات کو سنیں، اور آنکھیں اس لیے دی تھیں تاکہ وہ نور حق دیکھیں۔ مگر ان ظالموں نے کیا کیا؟ وہ جو اللہ پاک نے سماعت و بصارت عطا فرمائی تھی تو انہوں نے اس کو ضائع کر دیا۔ جیسے زہری آنکھ ہے، زہری کان ہیں، ایسے باطنی بھی آنکھیں ہیں اور باطنی بھی کان ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ زہری کان تو رکھتے ہیں، مگر اس قدر وہ اللہ و رسول کے باغی ہو گئے، سرکش ہو گئے ہیں کہ وہ جو سننے سمجھنے کی صلاحیت ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، وہ ختم کر چکے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر کوئی کہے جب سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، تو ان پر تو کوئی اعتراض لازم نہیں آتا، تو وہ تو پھر مقصد ہے کہ بہرے ہوئے وہ اندھے ہوئے۔ بہرے اور اندھے کو کہنا بھئی تو دیکھتا کیوں نہیں ہے، تو سنتا کیوں نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی بہرا ہے، وہ تو پہلے ہی نابینا ہے، اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ان کو آنکھیں دی ہیں، ان کو کان دیے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ انہوں نے ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ کان حق کی آواز سننے کے لیے تھے، حق کی آواز کی طرف کان ہی نہیں دھرے۔ حضور بلا رہے ہیں، قرآن دعوت دے رہا ہے، حضور بازاروں میں جا کر، چوکوں میں کھڑے ہو کر حضور انہیں دعوت حق دے رہے ہیں، انہیں ڈرا رہے ہیں، انہیں بشارتیں سنا رہے ہیں، انہیں دعوت حق دے رہے ہیں، لیکن وہ بات ہی نہیں سنتے، وہ بات ہی نہیں سمجھتے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنہم ما كانوا یفترون۔ یہی وہ بدبخت ہیں، یہی وہ بدقسمت ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا، اللہ نے دل کے اندر صلاحیت بھی رکھ دی حق کو قبول کرنے کی، مگر انہوں نے حق کو قبول نہ کیا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو گئیں ان سے وہ باتیں جو وہ تراشا کرتے تھے۔ یعنی قیامت کے دن ان کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اپنے معبودان باطل سے بخشش اور نجات کی جو انہوں نے توقعات کر رکھی تھیں، وہ سب خاک میں مل گئیں۔ وہ بھی جہنم میں جا رہے ہیں اور ان کے پجاری بھی جہنم میں جا رہے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون۔ رب کریم نے فرمایا لا جرم، اس کا معنی ہوتا ہے یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ویسے رب نے فرما دیا ہے تو رب کے کلام میں کوئی شک ویسے بھی نہیں کر سکتا۔ جو شک کرے گا وہ تو ویسے بھی ایمان سے فارغ ہو جائے گا اگر مومن ہے۔ تو فرمایا لا جرم یقیناً انہم فی الآخرۃ، یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ ہم الاخسرون، نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ظاہر ہے یہاں ان کو بھیجا گیا تھا عمل کے لیے، ایمان کے لیے کہ ایسا کریں، یہاں ہدایت پر چلیں، صراط مستقیم پر چلیں، صراط مستقیم کی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے رہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ ان کو صراط مستقیم پسند نہ آیا، انہوں نے ٹیڑھا راستہ اختیار کیا اور کفر پر ہی ڈٹے رہے،
کفر پر ہی اڑے رہے، کفر پر ہی مر گئے تو یقیناً اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، یہ یقیناً وہ نقصان میں ہے۔ اب قرآن حکیم کی بہت ساری آیات ہیں، جیسے کہ سورہ سبحان اللہ العصر ہے، اللہ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، کہ سب انسان خسارے میں ہیں۔ مولا سب خسارے میں ہیں؟ فرمایا نہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، خود بھی حق پر رہے، دوسروں کو بھی حق کی تلقین کرتے رہے، خود بھی حق کا جھنڈا بلند کرتے رہے، دوسروں کو بھی حق کا ساتھ دینے کی تلقین کرتے رہے۔ زندگی میں مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، مصائب و آلام آئے، اور بہت سارے ہوش ربا مسائل کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ جناب والا پریشان نہ ہوئے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، جزا فضا نہیں کی، ہائے بے نہیں کیا، ہائے ہم مر گئے، ہم لٹ گئے، یہ نہیں کہا۔ جو مصیبت آئی، جو پریشانی آئی، اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ فرمایا وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ بھئی یہ چند روزہ مصیبت ہوتی ہے، یہ چند گھڑیوں کی مصیبت ہے، انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ تو فرمایا یہ لوگ جن کے پاس یہ 4 صفات ہوں گی وہ خسارے سے بچ جائیں گے۔ کون سے؟ جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور حق کا دامن تھامے رہتے ہیں، اور حق کی ایک دوسرے کو وصیت اور نصیحت اور تلقین کرتے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے رہتے ہیں، تب جا کر انسان جو ہے دائمی خسارے سے بچتا ہے۔ یقیناً وہ خسارے میں ہے جو رسول اللہ کو دیکھے اور ایمان نہ لائے، جو رسول اللہ کا زمانہ پائے اور ایمان نہ لائے، جس کو رسول کریم دعوت پیش کریں وہ ایمان نہ لائے، تو یقیناً وہ خسارے میں ہے۔ اور قرآن کی دعوت کو ٹھکرا دے، رب کی دعوت کو ٹھکرا دے، یقیناً وہ خسارے میں ہے۔ اور جو وقت سے فائدہ نہ اٹھائے وہ بھی خسارے میں ہے۔ تو بہرکیف چونکہ یہ مومن اور کافر کی بات ہو رہی ہے تو فرمایا یہ کافر جو ہیں ایمان نہ لا کر، توحید پہ نہ آ کر یہ خسارے میں جا رہے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ توحید کا دامن تھام کر وہ نفع میں جا رہے ہیں، دنیا میں بھی نفع اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی نفع اٹھائیں گے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ان بدقسمتوں کا ذکر کرنے کے بعد کہ کون کون خسارے میں رہیں گے، ظاہر ہے جو حق کی دعوت قبول نہ کرے، جو حق نہ سنے، جو حق کا ساتھ نہ دے، گنگا ہو جائے، بہرا ہو جائے، سم بکم عمی ہو جائے، یعنی زبان رکھنے کے باوجود حق نہ بولے، کان رکھنے کے باوجود حق نہ سنے، اور آنکھ رکھنے کے باوجود حق نہ دیکھ سکے، یقیناً وہ خسارے میں ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے کون فائدے میں ہوں گے، کون سبحان اللہ کامیاب ہوں گے، کون ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، سبحان اللہ، ان کا طرز زندگی اسلامی، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کی تجارت، ان کی معیشت، ان کے معاملات زندگی، ان کی شادی، ان کی غمی، سبحان اللہ، خواہ نکاح کی محفل ہو، خواہ کوئی سماجی محفل ہو، کوئی بھی ہو، وہ اسلامی طرز حیات اپنائے ہوئے ہیں۔ وہ شادی کرنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں ہندوؤں کی رسم تو نہیں ہے، کہیں یہ یہودیوں کا طور طریقہ تو نہیں ہے، سبحان اللہ، اس سے دور رہتے ہیں، اسلام کے دائرے میں رہ کر وہ زندگی گزارتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ و رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے، اور سبحان اللہ، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور عز و نیاز سے جھک گئے، عاجزی اور انکساری سے جھک گئے اپنے پروردگار کی طرف، یعنی ان کے عمل میں کہیں غرور نہیں جھلکتا، ان کے عمل میں کہیں جناب والا تکبر نہیں ہے، مال دیا ہے، مال پہ غرور نہیں ہے،
عبادت کرتے ہیں عبادت پہ غرور نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں ڈرتے ہیں پتہ نہیں سجدہ قبول ہے یا نہیں، روزہ رکھتے ہیں ڈرتے ہیں پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں، کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ یہ مومنین کی شان ہے، یہ مومنین کی شان ہے، نیکی کر کے بھی ڈر رہے ہیں، نیکی کر کے بھی ڈر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بڑے بڑے بزرگ ہم تو کہاں یعنی کسی شمار و قطار میں نہیں آتے، اللہ کے جلیل القدر ولی بہاؤالدین نقشبند جیسے اللہ اکبر بزرگ راتوں کو اٹھ اٹھ کر کیا کہتے ہیں خانہ کعبہ میں جا کر، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، اگر میں بخشش کے لائق نہیں، میرے گناہ زیادہ ہیں، حالانکہ دن رات وہ نیکی کرتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ فرماتے آؤ میں تمہیں اپنے بندوں کی شان بتاؤں، پہچان بتاؤں میرے بندے کون سے ہیں۔ فرمایا ان کی تو راتیں اپنے رب کے لیے گزرتی ہیں، قیام میں ہیں تو رات گزر گئی، سجود میں ہیں تو رات گزر گئی، ہم تو سو سو کر گزارتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، اوہو ابھی سونے کا مزہ آیا تھا، ابھی لطف اٹھا رہے تھے۔ یار مولوی بھی بس بادشاہ ہیں، اللہ اکبر، دیکھیے ہماری نیند کا مزہ بھی پھیکا کر دیا، ابھی تو سونے کا مزہ آیا تھا، خدا کی قسم۔ اور ان کی شان کیا ہے، رات پوے تھے بے دردانوں نیند پیاری آوے تے درد مدانوں یاد سجن دی ستی ہیں آن جگاوے۔ او جب 3 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، 2 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، یقین کرو جس کی عادت ہوتی ہے تو کان میں کوئی کہہ دیتا ہے اٹھو بھائی ماہی سے ملنے کا وقت آ گیا ہے، ہاں کھڑے ہو جاؤ ماہی سے ملنے کا وقت ہو گیا ہے۔ نماز تو یہی ہے، دعا کریں ہماری عادت بن جائے، اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ویسے بھی یہ تہجد کی نماز جو ہے آپ پڑھ کر دیکھیں، اس کے مزے اٹھا کر دیکھیں، روحانی مزے اٹھا کر دیکھیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز تہجد پڑھا کرو، یہ پہلے اسلاف کا، بزرگوں کا، انبیاء کا طریقہ ہے، سبحان اللہ، صالحین کا طریقہ ہے، اور یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور فرمایا اس کا جو فائدہ ہے بہت بڑا، ایک تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور بخشش بھی ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ نماز جو ہے سبحان اللہ گناہوں کو مٹاتی بھی ہے اور گناہوں سے بچاتی بھی ہے۔ کوئی کہتا ہے نا میرا دل نیکی کی طرف نہیں آتا، نفس و شیطان کا غلبہ ہے، تو ان کا نفس و شیطان کا غلبہ توڑنے کے لیے نا بہترین جو ہے وظیفہ ویسے اللہ کا ذکر ہے، نفس و شیطان سے ویسے بھی پناہ مانگتے رہیں، تو لیکن یہ نماز تہجد دعا کریں اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے، اس کے سجدوں کی لذت اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، تو بات ہی کچھ اور ہے۔ تو حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ وہ اللہ کے حضور عرض کر رہے ہیں مولا مجھے معاف فرما دے، مولا مجھے بخش دے، مولا مجھے معاف فرما دے۔ معافی مانگنے کا بڑا مقام ہے، اللہ اکبر، معافی مل جائے کامیاب ہیں، بخشش ہو جائے ہم کامیاب ہیں، اللہ اکبر۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں مولا اگر میں معافی کے قابل نہیں ہے تو قیامت کے دن، مولا میں بخشش کے قابل نہیں ہوں تو قیامت والے دن مجھے نابینا کر کے اٹھانا تاکہ لوگوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ اکبر۔ ہم کیا چیزیں، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک نوجوان عرض کرتا ہے حضور آپ ادھر آئے تو بلندیوں پہ پہنچے، آپ خلیفہ بنے، آپ نے عدل کیا، ہر طرف عدل کے چرچے ہیں، آپ کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، آپ امیر المومنین ہیں، کیسر و کسریٰ نام سن کر کانپتے ہیں، لرز اٹھتے ہیں، اللہ اکبر۔ اتنا جاہ و جلال کا مالک، راتوں کو اللہ کے حضور رونے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق جواب کیا دیتا ہے؟
بھائی یہ ساری عظمتیں اپنی جگہ، اگر نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں، معاملہ برابر سرابر ہو جائے اور معافی مل جائے تو سمجھ لیجئے ہم کامیاب رہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور عز و نیاز سے جھک گئے اپنے پروردگار کی طرف، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہی لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ جنت اللہ کی رضا کا گھر ہے، جنت انہیں ملے گی جو ایمان والے ہوں گے، جن کا ظاہر اور باطن پاک ہوگا۔ آپ اپنی قالین پہ جو گٹر سے نکل کر آئے، آپ اس کو تو قدم رکھنے کی اجازت نہیں دیتے، تو رب کی جنت اتنی بھی وہ سستی نہیں ہے کہ کفر بھی ہو، شرک بھی ہو، حسد سے بھرا ہوا ہو، بغض سے بھرا ہوا ہو اور پھر اس کو جنت میں پہنچا دیا جائے۔ مسلمان جو جائیں گے پاک صاف ہو کر، صاف ستھرے ہو کر، جنت بھی پاک، اور جنت میں جانے کے لیے پاکی شرط ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ فرمایا ان دونوں فریقوں کی مثال، یعنی مومن اور کافر کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا کالعامی والاسم والبصیر والسمیع، جیسے ایک اندھا ہو اور ایک بہرا ہو، والبصیر والسمیع، اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا ہو۔ کیا مطلب؟ یہ جو کافر ہے یہ اندھے کی طرح ہے، کافر جو ہے یہ بہرے کی طرح ہے۔ اب بتائیے بہرا آدمی جا رہا ہے تو اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، تو وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ وہ تو ٹھوکریں کھائے گا۔ اندھیرے کا مسافر ہے اور بصیر آنکھوں والا اور سمیع سننے والا، اس کے کان بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر راستے کا پتہ نہیں ہے تو کسی سے وہ پوچھ سکتا ہے۔ آنکھیں اللہ نے دی ہیں تو یہ راستہ جا رہا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو فرمایا کہ جیسے فرمایا نابینا اور بینا، جیسے بہرا اور سننے والا ایک جیسے نہیں ہو سکتے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ پریشان رہتا ہے اندھا اور نابینا، بہرا، اور جو آنکھوں والا ہے اگر وہ راستے پہ چل پڑتا ہے تو وہ چلتا ہی جاتا ہے، منزل مقصود پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو مومن کی مثال جو ہے ایک بینا والی ہے اور سننے والی ہے۔ حل یستویان مثلا، اللہ فرماتا ہے کیا یکساں ہے ان دونوں کا حال؟ ان دونوں کی مثال جو ہے یہ حال یکساں ہے؟ نہیں، یکساں نہیں ہے، انجام بھی مختلف ہے۔ فرمایا افلا تذکرون، تو کیا تم ان مثالوں میں غور و فکر نہیں کرتے کہ مومن آنکھوں والا ہے، مومن کان رکھتا ہے، وہ حق سنتا ہے، حق دیکھتا ہے، حق بولتا ہے، اور کافر جو ہے وہ گنگا ہے، وہ بہرا ہے، وہ اندھا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی یہاں آنکھیں کھول کر دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے حق کدھر ہے، اور حق سننے کی توفیق نصیب فرمائے کہ حق کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔